تو اللہ تو اس بات پہ راضی نہ ہو کہ تم محمد کو باپ سمجھو اور تم محمد کو بڑا بھائی بنا کے بیٹھ جاؤ، اس پر کیسے راضی ہو جائے گا؟ اس بات پہ پورا عقیدہ رکھتا ہوں کہ جی ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے مولا علی علیہ السلام کو ہمارا سردار بنایا، صحیح اور جو آپ نے جو یہ ساری احادیث ہیں کہ میری علی سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے، جی وہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ہیں۔ اب صحیح سر ہوتا یہ ہے کہ میں نے ایک چیز یہ نوٹس کری ہے کہ جب میں اپنے یہ سنی، کیونکہ میں ایک سنی گھر میں پیدا ہوا ہوں، سنی جی سوسائٹی کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، جب میں لفظ شیعہ لاتا بھی نہیں ہوں، میں صرف میرا یہ ماننا ہے کہ جب سچ کی آواز کو بلند کرو گے تو جھوٹ اپنے آپ دب جائے گا۔ بالکل تو صحیح جب میں حضرت علی، مطلب میں مولا علی بھی نہیں کہتا ہوں، اس پہ تو اور زیادہ لوگ آگ ببولا ہو جائیں گے، میں حضرت علی کہہ کے ہی کوٹ کرتا ہوں، تو بس اتنا سا میں نام کہیں لاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے چہروں پہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، وہ بالکل جیسے کہتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ بس یہ شیعہ ہو گیا، یہ شیعہ ہو گیا، صحیح جبکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک سیکوینس سے جو ہے مطلب ساری احادیث بتا دیں جس میں معاویہ، جیسے حدیث نمبر 2812 ہے حضرت عمار بن یاسر والی، ہوں تو اسی طریقے سے بہت ساری ایسی احادیث آپ بتا دیں جو کہ اگر کہیں مناظرہ ہو تو میں پیش کر سکوں کہ بھائی یہ تو ہماری کتب میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے میں کوئی شیعہ کتب دکھا رہا ہوں، میں نہج البلاغہ دکھا رہا ہوں یا کچھ اور۔ پہلی بات تو نہج البلاغہ کو بھی میں شیعہ کتاب نہیں مانتا ہوں، صحیح وہ ایک مسلمانوں کی کتاب ہے۔ صحیح اور سر دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے یہ تو مطلب امام مالک نے بھی فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، تو جی جیسے نماز کو جو ختم کرنے کا طریقہ ہے وہ سنی لوگ اکثر جو ہیں وہ سلام پھیر کے ایسے کر کے ختم کرتے ہیں، اور شیعہ لوگ جو ہیں وہ 3 بار رفع دین کرتے ہیں۔ تو ان دونوں میں جی یہ فرق جو ہے کیوں ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ اور سر ایک میرا تھوڑا سا کنٹروورشل سوال ہو سکتا ہے، جی وہ جی میں یقیناً 12 امام پہ میں یقین رکھتا ہوں، اور اس پہ بھی احادیث ہے کہ 12 خلیفہ آئیں گے، میں نے پڑھی ہے۔ تو لیکن سر ایک مجھے تھوڑا سا ایک ڈاؤٹ میرے دل میں یہ آتا ہے کہ جب 12 اماموں کو معصوم کہہ دیا جاتا ہے تو مطلب جیسے میں نے اب تک جو سنا ہے وہی سنا ہے کہ معصوم ذات صرف نبی کی ہے، نبی کے علاوہ کسی جی کی نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ نے ایک کالر سے آپ نے یہ کہا تھا کہ جو معجزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں وہ سارے امام علی کو وراثت میں مل گئے ہیں۔ تو جی یہ چیز بس تھوڑا سا مجھے سر ڈائجسٹ نہیں ہو پاتی، اس لیے نہیں ہو پاتی کہ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ کہ میں امام علی علیہ السلام سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ ان کا ذکر آتا ہے تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور آج میں اپنی سوسائٹی میں بوائیکاٹ ہو رہا ہوں کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ از اے سیکرٹ شیعہ، جی اور یہ ہے وہ ہے اس طرح کی، لیکن میں اس کو برداشت کر رہا ہوں۔ اس لیول پہ بوائیکاٹ ہو رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے تعلق ختم کر دیں گے، لوگ صحیح تمہارے ریلیٹیوز ہم سے دور ہٹ جائیں گے، بٹ آئی ایم اسٹینڈنگ افرم، لیکن صحیح میں ہی چاہتا ہوں کہ میں حق کے ساتھ رہوں۔ تو انہی سب چیزوں پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں تو بہت مہربانی جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی۔ دیکھیں جہاں تک ہوگی۔ احادیث پیش کرنے کا تعلق ہے کہ معاویہ کے متعلق، دیکھیں معاویہ کے متعلق میں نے احادیث صحیح احادیث آپ کے کتب سے یعنی جی جماعت اہل سنت کے کتب سے پیش کی ہے، تو آپ اگر سرچ کریں میرے جی اسی یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل جائے گا، اور وہ شاید جی محرم سے پہلے، محرم کی مناسبت سے بنی جی جی امیہ کے متعلق میں نے وہ احادیث پیش کی تھی کہ معاویہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لعنت کیا تھا، صحیح سند کے ساتھ ان کی کتب میں موجود جی ہے، بالکل اور کیسے معاویہ کو جی جی مختلف طریقوں سے مختلف احادیث اور تکفیر کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو، یعنی یہ لوگ مسلمان بنے تھے اس کے بعد، یعنی اور خود اس جی جی معاویہ کو جی اور بالکل۔ اس کا بڑا بھائی یزید ہے ان کو، اور سب بنی امیہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ اچھا وسلم نے میں نے یہ کیسے سنا لعنت ہے کیا۔ کہ حضرت عائشہ کا قاتل بھی معاویہ ہی ہے، یہ بات سچ ہے؟ یہ مشہور معروف نہیں ہے، مشہور معروف جی روایات میں جی جی نہیں ملتا، لیکن معاویہ اور عائشہ کے تعلقات خراب تھے، ان کے تعلقات خراب ہو گئے تھے آخر میں، کیونکہ جی معاویہ جی سنہ 40 میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، پھر اس کے 6 مہینے بعد معاویہ کو پوری عالم اسلام کی حکومت مل گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو معاویہ نے اپنا گرفت بہت جی جی مضبوط کیا، اور معاویہ کا پہلے وعدہ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بعد خلیفہ تعین کرے گا، خلیفہ اپنے بعد تعین کرے گا،
جی لیکن سنہ 48 جی اور جی 49 کے بعد اس نے ظاہر کر دی بالکل جی کہ وہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا رہا ہے، اور عائشہ صاحبہ اس کی مخالف جی تھی، جی اور عائشہ کہتی تھی کہ خلافت جی واپس میرے ابو بکر صاحب کے خاندان میں آ جائے اور اس کے بھائی خلیفہ بن جائیں، تو اس لیے ان کے اور حضرت تعلقات اچھے محمد نہیں بن تھے۔ ابو بکر کا قتل ہاں، وہ جی محمد ابن ابو وہ اس سے تو بھی الگ بہت بات، اس پہ بھی غصہ تھا کہ اس کے بھائی کو معاویہ نے قتل کیا تھا، لیکن اس کا ایک دوسرا بھائی تھا جی جی عبد جی الرحمن ابن ابی بکر، عائشہ چاہتی تھی کہ وہ خلیفہ بن جائیں، تو اس لیے وہ مخالف تھی۔ جی اور پھر یہ محدود تواریخ میں جیسے ناسخ التواریخ میں اس میں لکھا ہے کہ معاویہ نے ایسے عائشہ کو قتل جی کیا، کوئی اس کے لیے گڑھا کھودا اور اس کو بلایا، اور پھر وہ جو ہے اس گڑھے کو انہوں نے جی کیموفلاج کیا تھا، اس نے قدم رکھا تو گر گئی اس میں، جی جی ہاں وہ جی 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 وہ اللہ کو پیاری ہو جی گئی۔ تو اس طرح سے یہ محدود تواریخ میں ملتا ہے، لیکن وہ حقیقت ہے۔ اور پھر معاویہ کے متعلق جو کہ مخالفت میں اس کی روایات اور اس کے جملے عائشہ کے آخر کے ایام میں وہ یعنی یہ جو اس نے مخالفت کی ہے، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ جب معاویہ کی لڑائی ہو رہی تھی، اس وقت عائشہ خاموش تھی، معاویہ کی مخالفت نہیں کرتی تھی۔ جب اس بہت سالوں بعد اس نے سنہ 48 کے بعد جب اس نے معاویہ نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا، اس کے لیے بیعت لینا شروع کیا، تو اس وقت مخالفت کیا تھا۔ تو بہرحال یہ معاویہ کے متعلق اب میں نے احادیث نقل کی ہیں، بحث میرا کافی مفصل ہے، وہاں پہ آپ دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ البتہ میں نے سب ایسپیکٹس معاویہ کے میں نے کور نہیں کیے۔ ایک بہت بڑا کور ہے غارات کا، کہ کبھی جی وقت ملا تو اس کو کئی اسپیچز کئی سیریز مانگتے ہیں، تو وہ کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق بات کریں گے۔ اچھا، اور آپ جو کے میں نے آپ سے نماز جی جی تو عرض یہ ہے کہ معاویہ سے جی زیادہ اہم جناب عمر ہیں، ابو بکر صاحب ہیں، عثمان صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کے متعلق میں جو باتیں پیش کرتا ہوں یہ تو فصل الخطاب ہے، یعنی سب ڈویژنز کو، سب ابہامات کو ختم کر دیتی ہیں اگر انسان انصاف کرے، تعصب کو چھوڑ دے۔ تو معاویہ سے بہت زیادہ اہم جی ہے جب میں وہ باتیں پیش کرتا ہوں شیخین کے متعلق۔ جہاں تک آپ کے اس جی جملے کا تعلق ہے کہ نماز کے متعلق، دیکھیں شیعہ نماز میں یہ ہے کہ امام جماعت دائیں بائیں دیکھ لے، اور سلام کہتے ہوئے امام جماعت دائیں بائیں دیکھ لے، یہ حدیث میں ہے، اور مقتدی کے لیے نہیں ہے، اور جو شخص فرادہ پڑھتا ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا اس کے لیے، ہو امام جماعت کے لیے دائیں بائیں دیکھ لے، اور اللہ اکبر کہتے وقت 3 دفعہ ہاتھ بلند کرے آخر میں، یہ امام کے لیے بھی ہے اور معموم کے لیے بھی ہے، جو فرادہ پڑھتا ہے اس کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عرض ہے آپ سے۔ جی 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 مزید کوئی سوال رہ گیا آپ کا یا ہے؟ 12 امام جو میں نے آپ سے پوچھا تھا، 12 امام کے جو معصوم ہونے کا جو ہاں دیکھیں موضوع ہے، میرے عزیز میرے بھائی، دیکھیں خلافت کس کو کہتے ہیں؟ جانشینی کو خلافت کہتے ہیں، جانشینی۔ ابھی آپ ایک جگہ پہ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ اپنی سیٹ کو چھوڑ کے جائیں نا ایک ہفتے کے لیے، تو آپ کے سیٹ پہ کون بیٹھے گا؟ ڈاکٹر ہی بیٹھے گا۔ آپ ہاسپٹل میں اگر کوئی ڈاکٹر ہے، مثلا ER روم میں کام کرتا ہے، ایمرجنسی روم میں، تو وہاں پہ وہ شخص صرف کام کر سکتا ہے۔ آپ جا رہے ہیں تو اس کو ER کے لیے کوالیفائڈ ہے، ہر ایک ڈاکٹر بھی آپ کی جگہ نہیں آ سکتا۔ اگر آپ ایک جگہ پہ سرجن ہے، سرجن جب ایک ہفتے کے ویکیشن پہ چلا جاتا ہے، تو اس کی جگہ پہ جو آدمی آئے گا اس کو سرجن ہونا ضروری ہے۔ کوئی نرس کو لے کے آئے نہیں بنتا کام، نرس کبھی ڈاکٹر کی جگہ نہیں لے سکتا۔ کبھی کسی پرچون والے کو لے کے آئیں، یا کسی ڈرائیور کو لے کے آئیں، یا کسی بہت ہی نیک آدمی کو لے کے، جو بہت ہی عابد آدمی ہے، دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے، سارے دن روزے، وہ نہیں کر سکے گا آپ کا کام۔ کر سکے گا بھائی؟ نہیں کر سکے گا۔ عابد زاہد کو لے کے آئیں گے نا، وہ لوگوں کو مروا دے گا، اس کو ہاتھ میں چھری دے دیں کہ بھائی آپ کر دیں، آپریشن کر دیں، قتل کرتے جائے گا وہ۔ تو ڈاکٹر کی جگہ ڈاکٹر لے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، تو دیکھیں ایک چیز ہے کہ ان کے بعد وحی نہیں آئے گی، قرآن والی وحی نہیں آئے گی، ان کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں ہے، نبوت بند ہے، لیکن بقیہ کوالیفیکیشن لیڈرشپ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول فصل الخطاب ہے، یعنی ایک ایسا سورس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ کچھ کہہ دیں تو کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ معصوم ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ خطا نہیں کرتے۔ ہم نے اگر ان کی بات مان لی تو اللہ کی بات مان لی، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ ایک ایسی کوالٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے ان کی ہر بات ہم نے ماننا ہے۔ ان کے جانے کے بعد ایسے لیڈر کے مسلمانوں کو ضرورت ہے، کیونکہ مسلمان قرآن کی تفسیر میں اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بھائی؟ احادیث میں تو اختلاف ہے ہی، اتنے حدیث پڑھے ہیں بھائی، کوئی کہتا ہے ضعیف ہے، کوئی کہتا ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ علماء آپس میں اختلاف کرتے ہیں، تو ان کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان نزاعات کا کوئی حل ہی نہیں ہے میرے عزیز، کہ ان کے بعد جو خلیفہ ہوگا، جو امام ہوگا، جو پیشوا ہوگا، وہ ان نزاعوں کو ختم کر سکے اور اسی طرح سے
وہ لیڈرشپ کا مظاہرہ کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ عصمت کے ساتھ، جیسے آپ اپنے میڈیکل نالج کے ساتھ اور میڈیکل ایکسپرٹیز کے ساتھ جہاں پہ کام کرتے ہیں، کسی دوسرے ڈاکٹر کا آپ سبسٹیٹیوٹ بن سکتے ہیں، ایک نرس آپ کا سبسٹیٹیوٹ نہیں بن سکتا، سیکرٹری آپ کا سبسٹیٹیوٹ نہیں بن سکتا. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو. یہ بہت واضح بات ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہوں، اس میں سے عصمت آ جاتا ہے، اس میں معجزات آ جاتے ہیں، اس میں علم آ جاتا ہے، وہ علم جس میں شک نہ ہو کہ بھئی ہم اگر شک آ جائے علم میں کہ میں اپنے سوچ سے آپ کو کچھ بنا کے دے دیتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ بہتر ہے، بعد میں پتہ چل جاتا ہے وہ غلط تھا، جس کو لوگ اجتہاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. تو یہ ایسے اشخاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین نہیں بن سکتے. یہ بہت واضح ہے، جیسے کہ ایک نرس ڈاکٹر کا جو ہے سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا. جی سر بولیں. بالکل، میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا، اور یقیناً میرا بارہ امام پہ بالکل عقیدہ ہے. لیکن سر جیسے ایک مسلمان کا جو ایک بیسک عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مطلب ختم نبوت. تو جیسے اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں ہم اس میں ایک امیلگمیشن، ایک ملاوٹ تو نہیں ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے 12 اماموں کو ہم نے بالکل نبی کے درجے پہ تو نہیں لے آئے ہیں، کہیں اللہ نہ کرے کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا ہے. بس یہ میں آپ سے، جیسے کہ قادیانی لوگ ہیں، قادیانی لوگوں نے غلام احمد قادیانی کو ایک اس پیڈسٹل پہ رکھ دیا ہے کہ ہر مسلک نے انہیں کافر قرار دے دیا ہے. تو وہ یہاں پہ دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کچھ دکھا دیتا ہوں میرے بھائی. شیعہ یہ بالکل پروپیگنڈا ہے مخالفین کے جانب سے. میں آپ کو بتاؤں شیعہ کے مخالف بہت رہے ہیں، بہت فاضل علماء. جماعت مخالفین کے وہ علماء جو بڑے فاضل تھے، بڑے ہی عظیم الشان تھے. مثلا فخر رازی صاحب ہیں، مثلا ابو حامد غزالی صاحب ہیں، مثلا ابن تیمیہ ہیں. ان کے علم کو، ان کے کتب کا آپ دیکھیں حیران رہ جائیں گے کہ ایک آدمی اتنی تحقیق ہے، اتنی علم ہے. انہوں نے کبھی شیعوں کو یہ بہتان نہیں لگایا کہ آپ بھئی ختم نبوت کے کیا ہیں منکر ہیں. صرف ہندوستان پاکستان میں یہ جاہل مولوی کہتے ہیں کہ شیعہ ختم نبوت. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں ان پروپیگنڈا کرنے والوں کو کہہ رہا ہوں جو پاکستان میں ماحول پیدا کیا انہوں نے، یہ امپریشن پیدا کیا. تو کیونکہ یہ بڑے علماء جو تھے عالم اسلام کے، یہ ایسے اگرچہ ان کے فائدے میں ہے کہ وہ شیعہ مذہب کو مثلا مخالفت کر رہے ہیں نا، اپنے مخالف کو کسی طرح ہرا سکیں، ان کو باطل بنا سکیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں لگایا یہ الزام کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی ہمارے بہت ہی اہم کتب میں سے کتاب چھپی قم میں. یہاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 252 میں. ملاحظہ فرمائیے 252 میں ہمارے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان پر اللہ کا سلام و درود ہو، من قال بأننا انبیاء فعلیہ لعنت اللہ. جو شخص کہہ دے کہ ہم نبی ہیں، ائمہ علیہ السلام کو کہہ دے نبی، اس پہ اللہ کی لعنت ہو. ومن شک فی ذلک فعلیہ لعنت اللہ. اور جو اس مسئلے میں شک بھی کرے کہ ائمہ علیہ السلام نبی ہیں، کہہ دے یا نہ کہہ دیں، یا مثلا جو شک کرے کہ ہم اس شخص جو کہتا ہے یہ نبی ہیں اس کو پہ لعنت کریں یا نہ کریں، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اچھا، ایک اور حدیث میں آپ کو دکھاؤں میرے بھائی. یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 269 میں. راوی کہتا ہے کہ میں نے سنا حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح فرماتے تھے، ان اللہ عز ذکرہ ختم بنبیکم النبیین. اللہ تعالی جس کا نام عزیز ہے، جس کا ذکر عزیز ہے، اس اللہ نے آپ کے نبی، آپ مسلمانوں کے نبی کے ساتھ انبیاء کا خاتمہ کیا ہے. فلا نبی بعدہ ابدا. حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبوت نہیں، کوئی نبی نہیں. وختم بکتابکم الکتب. اور مسلمانوں کے کتاب کے ساتھ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتب کا اختتام فرمایا ہے. فلا کتاب بعدہ ابدا. اور اس کے بعد کوئی قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث دکھاؤں. ملاحظہ فرمائیے، کتاب سلیم رحمہ اللہ قم میں چھپی ہے. یہاں پہ حدیث نمبر 11 ہے کتاب سلیم میں. یہ بھی لمبی حدیث ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 653 میں، یعنی تقریباً 20 صفحوں کے بعد، کیونکہ حدیث بہت لمبی ہے، وہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
جی فرماتے ہیں کہ یہ لمبی حدیث ہے، میں اس میں بلکہ میں پڑھ لوں تو بہتر ہے. فواللہ الذی اکرمنا اہل البیت بالنبوہ، اس اللہ کی قسم جس نے ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو نبوت دی ہے، یعنی نبی ہمارے خاندان سے. فجعل منا محمدا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اہل بیت میں سے قرار دیا. وَأَكْرَمَنَا مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کرامت عطا فرمایا، عظمت عطا کیا. بِأَن جَعَلَنَا أَئِمَّةَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومنین کے امام بنائے ہیں. لا يبلغ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ غیرنا، رسالت پناہ اللہ کا قسم لے کر فرماتے ہیں کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تبلیغ دین، تعلیم دین اور تربیت ناس ہمارے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا. ولا تصلح الامامۃ والخلافۃ الا فینا، امامت اور خلافت بنتی ہی نہیں ہے، صحیح ہوتی نہیں سوائے ہم میں، ہم اہل بیت میں. اچھا، وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ مَعَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ فِيهَا نَصِيبًا وَلَا حَقًّا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاوہ کسی، یہ قادیانی کی ہے نا بطلان، قادیانی کہتا ہے میں نبی ہوں، میں امام ہوں. علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ امامت اور خلافت کسی کا نصیب بھی نہیں بنتا، کسی کا حق بھی نہیں بنتا. اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فخاتم النبیین لیس بعدہ رسول ولا نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اس میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں. خاتم الانبیاء والنبیین، خاتم الانبیاء والنبیین، ختم الانبیاء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى یوم القیامہ، قیامت تک رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انبیاء کا خاتمہ ہوا، انبیاء کا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. وختم بالقرآن الکتب الى یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے آسمانی کتابوں کا انقطاع کیا کہ مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے قرآن کے بعد اللہ کی جانب سے کوئی کتاب نہیں آئے گا. وجعلنا من بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ خلفاء فی ارضہ وشہداء علی خلقہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا ہے، اپنا شاہد بنا دیا ہے. وفرض طاعتنا فی کتابہ وقرننا بنفسہ ونبیہ فی غیر آیت من القرآن، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری طاعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے ساتھ، ہماری طاعت کو اور اپنی طاعت کے ساتھ قرین بنایا، واجب بنایا بہت سارے قرآن کے آیات میں. واللہ جعل محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا وجعلنا خلفاء من بعدہ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا، ہمیں خلیفہ بنا دیا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، بھائی نبی نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوتے تو وہ ضرور نبی ہوتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نبی نہیں ہے، لیکن وہ امام ہے. وہی علم جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، ہمارے ائمہ علیہ السلام کو دیا تھا، کیونکہ نبی جو شخص سبسٹیوٹ ہوتا ہے نا، اس کے پاس وہ کوالیفیکیشنز ہونے چاہیے بھائی، وہ نہیں پر نہیں کر سکتا. آپ ڈاکٹر ہیں بھائی، آپ کی جگہ اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ کے سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا وہ، ٹھیک ہے نا، وہ آپ جیسے ڈاکٹر ہونا چاہیے جو آپ کی جگہ بیٹھے. اب اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم وحیانی ہے اللہ کی جانب سے، وہی علم جو پیغمبر کے سینے میں انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو دی ہے، اگر نہ دیا ہو نا تو پھر وہ ان کا خلیفہ ہونا غلط ہے، سبسٹیٹیوٹ ہونا غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، ان کو وہی عصمت ہونی چاہیے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مزید کوئی سوال نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ بہت بہت آپ یقیناً اگلی بار جب کوئی یہ بیہودہ الزام میرے سامنے لگائے گا تو میں اسے جواب دے سکتا ہوں. بہت بہت جزاک اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، تھینک یو. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی ڈاکٹر صاحب کو، اللہ ان کو عزت دے، اللہ ان کو سلامتی دے. عزیزان محترم، سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ اس سورے کی مشہور و معروف آیت ہے، اور آیہ ختم نبوت کے نام سے اس آیت کو جانا اور بوجھا جاتا ہے. اس آیت میں پروردگار عالم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد
تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, وہ تمہارا باپ نہیں ہے, وہ اللہ کا رسول ہے اور انبیاء کا خاتم ہے, نبوتیں اس پر ختم ہو رہی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اور اللہ ہر شے کا بہترین جاننے والا ہے. ابتدائی گفتگو میں بھائی ابھی میں نے صرف ترجمہ کیا ہے اور ابھی میں منزل تمہید تک نہیں آیا, لیکن ناگزیر ہے ایک جملہ. بھائی اللہ کہے کہ محمد تمہارا باپ نہیں ہے, بھائی توجہ رکھنا. اللہ کہے کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم, میرا محمد تمہارا باپ نہیں ہے, یعنی تم اس کے بیٹے نہیں ہو. تو اللہ تو اس بات پہ راضی نہ ہو کہ تم محمد کو باپ سمجھو اور تم محمد کو بڑا بھائی بنا کے بیٹھ جاؤ, اس پر کیسے راضی ہو جائے گا؟ بہت سیدھی کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک. بھائی نقل قول میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا. کہنے لگے کہ بھائی ہم بھی کھاتے ہیں, نبی بھی کھاتا ہے, ہم بھی پیتے ہیں, نبی بھی پیتا ہے, ہم بھی سوتے ہیں, نبی بھی سوتا ہے, ہم بھی جاگتے ہیں, نبی بھی جاگتا ہے. یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ نبی کرتا ہے. ہم میں بھی نسل کو آگے بڑھانے کی خواہش ہے, نبی کو بھی نسل کے آگے بڑھانے کی خواہش ہے. تو بھئی ہم نبی جیسے, نبی ہم جیسا ہے نا. بھئی توجہ رکھیے گا, دلیل میں اگر وزن ہو تو اسے مان لینے میں حرج کوئی نہیں ہے. اگر دلیل میں وزن ہو, اب جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں, میں تو اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں, اور جہاں سے اچھی بات مل جائے اسے قبول کر لو. تو کہنے لگے کہ بھائی ہم بھی کھاتے ہیں, وہ بھی کھاتا ہے, ہم بھی پیتے ہیں, وہ بھی پیتا ہے, ہم بھی سوتے ہیں, نبی بھی سوتا ہے, ہم بھی جاگتے ہیں, نبی بھی جاگتا ہے, ہمیں بھی خواہش نسل تولید نسل ہے, اسے بھی خواہش تولید نسل ہے. تو ہم نبی جیسے, نبی ہم جیسا. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اگر یہ اصول تسلیم ہے تو کھاتا اونٹ بھی ہے, کھاتے آپ بھی ہیں. بھائی بات میں نے دیکھیے بھینس کا تذکرہ نہیں کیا, گائے کا تذکرہ نہیں کیا, میں نے اس جانور کا تذکرہ کیا جو خصوصیت سے عرب میں بہت پایا جاتا ہے. بھائی بات پہنچے نا. کھاتا اونٹ بھی ہے, کھاتے آپ بھی ہیں, پیتا اونٹ بھی ہے, پیتے آپ بھی ہیں, سوتا اونٹ بھی ہے, سوتے آپ بھی ہیں, جاگتا اونٹ بھی ہے, جاگتے آپ بھی ہیں. تو کبھی آپ نے کہا کہ اونٹ ہم جیسا؟ کبھی آپ نے کہا کہ اونٹ ہم جیسا یا ہم اونٹ جیسے؟ یہ سارا نزلہ میرے محمد کی نبوت پہ کیوں گر رہا ہے؟ بھئی آدم کی مجال نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ ہم محمد جیسے یا محمد ہم جیسا. نوح کی مجال نہیں ہے. نہیں, سنو اطمینان سے سننا. اور یہ ساری تمہیں اب دیکھو نا, مجلس کا ایجنڈا تو یہی مرتب ہو رہا ہے نا, فی البدی مرتب ہو رہا ہے نا, ایک سمپور. تو اب اطمینان سے سنتے جانا. دیکھو اللہ نے نبی کتنے بھیجے؟ 1,24,000. سب تو نہیں ہے انسان نبی, نہیں ہے نا. ان میں سے جتنی بھی انسانیت ہے کتنے اٹھائے؟ 1,24,000 اٹھا لیے نا. اچھا ان میں سے رسول کتنے بنائے؟ 313. انسانوں میں سے اٹھائے نبی, نبیوں میں سے اٹھائے رسول, ہے نا. اچھا اولو العزم کتنے بنائے؟ ان رسولوں میں سے 313 کے 313 کو رسول نہیں بنایا, 5 کو اٹھایا اور انہیں اللہ نے اولو العزم بنایا. اور خاتم کتنے بنائے؟ 1. ان 5 میں سے اٹھا کے. بھئی توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا. لیکن آج یہ طے کریں کہ واقعی رسول ہم جیسا ہے یا نہیں. بھئی توجہ کرنا. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. بھائی سارے انسان نبی نہیں ہیں. نبی کون؟ نبی کون؟ جو اللہ سے خبر لے, ہے نا. رسول کون؟ جو بندوں تک پیغام کو پہنچائے. 2 ہو گئے. اولو العزم کون؟ جو اللہ کی نئی شریعت لائے. 3 ہو گئے. خاتم النبیین کون؟ جس پر ساری نبوتوں کا خاتمہ ہو جائے. طے ہو گئی بات. تو نبی جو خبر لے, رسول جو خبر دے, اولو العزم جو شریعت پہنچائے, خاتم النبیین جس پہ نبوت ختم ہو جائے. نبی 1,24,000, رسول 313, اولو العزم 5, خاتم النبیین 1. یہ بات تو واضح ہے نا. اچھا تو اب اللہ نے, بھائی بہت توجہ رکھنا, اللہ نے سارے انسانوں میں سے 1,24,000 نبی اٹھا لیے, منتخب کر لیے.
اور ان 1,24,000 نبیوں میں سے اللہ نے 313 رسولوں کو منتخب کر لیا، اور ان 313 رسولوں میں سے اللہ نے 5 اولو العزموں کو منتخب کر لیا، اور ان 5 اولو العزموں میں سے اللہ نے ایک خاتم النبیین کو منتخب کیا۔ بھئی اب پروسیس سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اب ہر انسان کو تو نبی نہیں بنایا، سب میں سے کتنے اٹھائے؟ 1,24,000۔ تو انسان اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نبی جیسے، دیکھیں بہت دور تک بات جا رہی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نبی جیسے، اور کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم رسول جیسے، اور کوئی رسول یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اولو العزم جیسے، اور کوئی اولو العزم یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم خاتم جیسے۔ تو جب اولو العزم پیغمبر محمد جیسا نہ بن سکے تو عرب کے بدو محمد جیسے کیسے بن جائیں گے؟